السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، قرآن مجید میں جو ہے نا وہ ٹوٹل 14 عورتوں کا ذکر ہوا ہے۔ کتنی عورتوں کا؟ 14 عورتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان میں کچھ ایمان والی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو بلیورز نہیں تھیں، اللہ پر ایمان نہیں لائی تھیں، ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لائی تھیں ان میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اسی طرح جو ہے وہ ام جمیل، سورہ جو ہے وہ لہب میں ان کا تذکرہ ہے، تو وہ مطلب ایمان نہیں لائی تھیں۔ اب جو ایمان لائی تھیں ان میں حضرت حوا علیہ السلام ہماری والدہ، ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم، سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے نا قرآن مجید میں وہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے۔ ان کا قرآن مجید میں 34 دفعہ ذکر آیا ہے مختلف صورتوں میں، بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام پہ ہے، سورہ مریم۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ، ان کا نام تو نہیں آیا لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر پوری 10 آیات جو ہیں وہ اتری ہیں۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کتنی آیات کن کے بارے میں اتری۔ تو حضرت مریم جو ہے ان کا ذکر 34 دفعہ آیا قرآن مجید میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کے لیے 10 آیات اتری۔ اسی طرح حضرت آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ وہ ایک ظالم جابر بادشاہ کی بیوی تھی لیکن ایمان میں مضبوط تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تعریف کی۔ اور عورتوں کے لیے اس میں اسوہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے تو حالات سازگار ہیں، ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہمیں بلکہ نماز کا کہتے ہیں، لیکن وہ کیسی عورت تھیں کہ جن کا نہ ماں نہ باپ نہ شوہر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کا اللہ پر اتنا پختہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری کتاب میں تذکرہ کیا اور ان کے ایمان کی تعریف کی، حضرت آسیہ علیہ السلام کی، تو ان کا تذکرہ آیا۔ اس کے علاوہ والدہ موسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اس کے علاوہ اخت جو تھی موسیٰ ان کا تذکرہ آیا، اسی طرح حنہ بنت فاقوس کا تذکرہ آیا، لیکن قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ تذکرہ آیا وہ انہی 2 بیبیوں کا ہے۔ وہ کون تھیں؟ حضرت مریم اور حضرت عائشہ صدیقہ۔ اب ان دونوں بیبیوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں زیادہ آیا، اور نعوذ باللہ من ذالک جو مخالفوں کی طرف سے الزامات بھی سب سے زیادہ انہی 2 بیبیوں کے اوپر لگے۔ حضرت مریم جو تھیں ان کے اوپر، یعنی مسجد میں، مدرسے میں یا گرجا میں ان کو ان کی والدہ نے اللہ کے لیے نظر کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو جب ان کو چھوڑ دیا اور وہ وہاں مردوں کے درمیان اکیلی عورت اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتی تھیں اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری جو ہے ان کو قائم رکھتے ہوئے خدمت بھی کیا کرتی تھیں۔ اب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حاملہ کر دیا۔ اب وہ جب مطلب پریگننٹ ہو گئی، وہ سارا ایک پروسیس ہے، تو جب بچہ گود میں لے کر آئیں تو قوم والوں نے جو تھا وہ ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابو کی مرائے سوئم و ماں کان تمو کی بغیہ، اے اخت ہارون جو تیرا باپ ہے وہ بھی شریف آدمی تھا، تیری ماں بھی شریف عورت تھی، تو کہاں سے یہ بچہ لے کر آ گئی ہے؟ تو ان کے اوپر جو تھا وہ مخالفین کی طرف سے الزام جو تھا وہ بدکاری کا لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برت جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ یعنی قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیات اور سب سے زیادہ جن کی شان بیان ہوئی مخالفین کی طرف سے، انہی کے اوپر جو ہے وہ مخالفین نے الزامات لگائے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ، ان کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں حضرت مریم کے بعد سب سے زیادہ جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات ان کی شان میں اتاریں۔ اب غزوہ میں جب وہ گئیں واپس آئیں تو مخالفین جو تھے انہوں نے آپ پر الزام لگا دیا۔ الزام بھی کیا لگایا؟ عبداللہ بن ابی سلول نے آپ کے اوپر جو تھا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ جو ہیں ان کے برے تعلقات ہیں۔ پراپیگنڈا اس قدر تیز اور مضبوط تھا
کہ پورے مدینہ کے اندر یہ خبریں جو تھی وہ گردش کرنے لگی، اور ہر زبان پر یہ تذکرہ، مسلمانوں کی زبان کے اوپر بھی یہ تذکرہ، ایمان والوں کی زبان کے اوپر بھی یہ تذکرہ، منافقین کی زبان پر بھی یہ تذکرہ، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ پورے مدینہ کے مردوں کی زبانوں پہ آ گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس معاملہ پر انتہائی غمزدہ اور غمگین ہوئے، حتیٰ کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے استفسار کرنے لگے کہ اے عائشہ مجھے بتاؤ کہ اگر تم نے کوئی برائی کی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگیں کہ میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں، اللہ ہی میری بہترین برت نازل فرمائے گا۔ تو پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، سورہ نور کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیات اتاری، اور اس شان سے وہ آیات اتاری کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ ساری ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ جھوٹ کا یہ طوفان باندھ کر لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ہیں، یعنی یہ آیات جو ہے یہ مسلمان ہی ہیں منافقین کے ساتھ مل کر جو انہوں نے جھوٹ کا یہ طوفان بنایا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، مسلمانوں اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، جب کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تو تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی وہ آزمائش ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے یہ تنبیہ کروائی۔ اللہ نے فرمایا استلقونہ بألسناتکم، جب مسلمانوں تم ان کے خلاف اپنی زبانوں کو چلا رہے تھے، وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، خود ساختہ الزامات ان کے اوپر لگا رہے تھے، تو تم نے کیوں اس معاملے کو نرم سمجھا؟ ایک پاک دامن پاکیزہ عورت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں ان کے خلاف زبان چلانے کو تم نے ہلکا معاملہ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ ہلکا نہیں ہے کہ کسی پاک دامن نیک اور عورت کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، تم نے جب اس واقعہ کو سنا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے تو لائق ہی یہ نہیں ہے کہ ہم اس عورت کے بارے میں گفتگو کریں، ہماری شان ہی اتنی نہیں ہے، وہ اللہ کی پیاری ہے تو ہم کیوں ان کے بارے میں گفتگو کریں، بلکہ کہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، بلکہ تم نے تو کہنا تھا اللہ تو پاک ہے اور وہ عورت بھی پاک ہے اور اس کے اوپر یہ بہت بڑا بہتان لگ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو جو مومن ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ واضح و نصیحت کرتا ہے کہ لمثلہ ابدا، کبھی اس طرح کی بات دوبارہ مت کرنا، اور ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر مومن ہو تو الزامات لگانے میں یا بات کرنے میں یا گفتگو کرنے میں کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ اپنانا، ورنہ تمہارے مسلمان ہونے پر شک ہو جائے گا۔